ایک بھائی میرے پاس آیا، بڑے طنزیہ انداز سے کہنے لگا، قاری صاحب سورت فلق ناس سے جادو ختم ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کا ہوا بھی ہے؟ میں نے کہا بالکل جادو ختم ہوا، بہت سارے پیشنٹس کا ختم ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا وہ بھی فلق اور ناس کی وجہ سے ختم ہوا۔ کہتا ہاں یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا؟ میں نے کہا بالکل ہوا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہتا وہ جادو ختم کیسے ہوا؟ میں نے کہا سورت فلق ناس نازل ہوئی، سورت فلق ناس کی وجہ سے ختم ہوا۔ کہتا یہی بات کرنا چاہتا ہوں، میں بہت عرصہ ہو چکا ہے سورت فلق اور ناس پڑھ رہا ہوں، سورت فلق ناس پڑھنے سے میرا جادو تو نہیں ختم ہوا جو میرے اوپر چلا ہوا ہے، میں اتنا پریشان ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں حیران ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا نبی پاک کا تو ختم ہوا تھا، اور فلق ناس قرآن پاک کی آیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بڑھ کے میرا ایمان ہے، کوئی چیز طاقتور نہیں ہو سکتی۔ تو آپ پہ جادو ہے، کس نے تشخیص کی ہے؟ اس نے کہا مجھے خود پتا ہے، میں نے بہت سارے معالجین کے پاس گیا ہوں، میرے معاملات ہیں۔ اچھا، میں نے پوچھا آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کافی عرصہ ہو گیا۔ کتنی بار پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا روزانہ میں فلق اور ناس 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہو؟ کہتا میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، نماز مجھ سے 5 نہیں پڑھی جاتی، کبھی 2 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں۔ ناظرین یہ وہ فالٹ تھا۔ میڈیسن ہم لیں، شوگر کا مریض میڈیسن کھا لے اور ساتھ کہے جی ڈاکٹر صاحب میں دوائی ٹائم پہ کھاتا ہوں، لیکن جو وہ ہے نا جی میٹھا، وہ اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، روزانہ 1 پاؤ مٹھائی بھی کھاتا ہوں ساتھ۔ اچھا دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، نماز وہ نہیں، فرض چھوڑ کے نفل کر رہے ہیں، نفل معاملات پہ ہم بڑا بلیو کر رہے ہیں، فرض چھوڑے ہوئے ہیں۔ اچھا میں نے کہا نماز نہیں پڑھتے آپ، تو پھر آپ کو فلق ناس سے کیسے فائدہ ہونا تھا؟ تو اس طرح بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ 4 چیزیں اپنا لیتا ہے، ان 4 چیزوں کی موجودگی میں اپنے ان 4 اعمال کو اپنے اوپر لاگو کرے، لازم کرے، پھر وہ وظیفہ کرے، میں کہتا ہوں 100 بار بھی نہیں، انشاءاللہ 3 بار پڑھے، اس کا جادو زائل ہوگا۔ وہ عمل کیا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورۃ العصر 30واں سپارہ ہے، اللہ رب العزت قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے خسارے میں ہیں۔ اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بچیں گے اس گھاٹے اور خسارے سے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 خوبیوں والے اللہ نے کہا وہ کامیاب ہیں۔ جس بندے کو اللہ کامیاب کہہ دے اس کا مطلب اس پہ جادو کا اثر بھی نہیں ہے، جس بندے کو اللہ کامیاب کہہ دے اس کا مطلب وہ جنت میں بھی جائے گا، جس بندے کو اللہ کامیاب کہہ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی برکتوں کو بھی حاصل کرے گا، اس کی دنیا کی زندگی میں بھی سکون ہوگا۔ جس کو اللہ کامیاب کرے، اللہ کامیاب کہہ دے، دنیا میں کوئی یونیورسٹی اور کالج والا کسی کو کہہ دے نا یہ بچہ بڑا کامیاب ہونا ہے یا یہ کامیاب ہے، تو وہ فخر سے بڑا پھول جاتا ہے، اور جس کو میرا رب کہہ دے کہ یہ کامیاب ہے، تو کامیابی کے لیے 4 چیزیں اپنے اندر ہمیں اپنانی پڑیں گی۔ وہ کامیابی کس معاملے میں؟ وظیفے میں ہو، وہ کامیابی پڑھائی میں ہو، وہ کامیابی سکول میں ہو، وہ کامیابی بزنس میں آپ چاہتے ہوں، وہ کامیابی جادو سے بچنے کے لیے چاہتی ہوں، یعنی ہماری کامیابی ہو جائے جادو ختم ہو جائے۔ وہ کامیابی کے لیے 4 پوائنٹ میں مختصر ذکر کرتا ہوں۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ وہ الحمدللہ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ تو ہمارے اندر عمل ہے۔ اب دوسرا نمبر کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے ہیں۔ اب پھنس گئے، یہ ذرا خوبی مشکل ہے مولانا صاحب، عمل جو ہے نا یہ بڑا مشکل کرنا پڑتا۔ ہاں ایمان ہم لے آئیں، کلمے پہ ہمارا یقین ہے، بس کلمہ پڑھنے سے جنت مل جائے گی۔ جو عمل والا کام ہے نا یہ ذرا مشکل ہے۔ سردیاں ہیں نا، وہ پھر اٹھ کے وضو کرنا، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، بسترا بڑا گرم ہوتا ہے اور نکلنے کو دل نہیں کرتا نا، گرمی ہوتی ہے نا، گرمی میں پھر ظہر کی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا۔ اصل میں دنیا کی بڑی مصروفیات ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، سکول کی فیسیں دینی، میرے بڑے مسائل ہیں بزنس کے، تو اس لیے اس مجبوری کی وجہ سے میں عمل کی طرف تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 4 پیپروں میں جو پاس ہوگا نا وہی پاس ہوگا۔ اچھا وعملوا الصالحات، نیک عمل۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے اس کے بعد نیک عمل بھی شروع کر دیے، پھر وہ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن کسی کو دعوت نہیں دیتے، خود 5 وقت نماز کے پابند ہیں لیکن گھر میں بہو بھی لیٹی ہوئی ہے، بیٹی بھی لیٹی ہوئی ہے، بیٹا بھی لیٹا ہوا ہے، ساری فیملی لیٹی ہوئی، وہ نماز نہیں پڑھتی، خود وہ بڑے پکے حاجی صاحب ہیں، 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں، گھر میں کسی کو نہیں کہتے۔ ایسے عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں نا،
اللہ فرما رہے ہیں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق بات آپ تک پہنچی ہے وہ آگے بھی پہنچانی ہے، اس کی تبلیغ آگے بھی کرنی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہمارا ماٹو ہے، اس کو لے کے ہم نے چلنا ہے، دعوت کا کام کرتے رہنا ہے۔ جو حق اور سچ بات آپ تک پہنچی ہے یہ آگے بھی پہنچانی ہے۔ اچھا، یہ حق اور سچ بات آگے اگر پہنچا دی ہے، اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، یار یہ بابوں سے بچو، فلاں بندے سے بچو، قرآن میں ہر چیز ہے، دعاؤں میں ہر چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی جو ہمیں اعمال ہیں ان میں ہر چیز ہے، تو آگے سے وہ کہے گا جاؤ، یا کوئی معاملات پریشانی آ جائے تو پھر یہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے، ٹینشن لے جاتا ہے۔ کہتا نماز کا کو بچے محسوس کرتے ہیں، ٹینشن لے جاتا ہے۔ اس موقع پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ چوتھی خوبی کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی صبر کی تلقین کرے گا۔ جو تلقین کرنے والا ہے وہ خود بھی صبر کرے گا، تلقین کرنے والا خود بھی تو صبر کرے گا۔ تو 4 خوبیاں اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کسی معاملے میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ یہ 4 خوبیاں میرے اندر ہیں۔ نمبر 1 ایمان، الحمدللہ وہ ہمارے اندر ہے۔ نمبر 2 نیک عمل، جو اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ یہ عمل آپ نے کرنے ہیں، آپ پہ فرض کیا وہ میں کر رہا ہوں۔ نمبر 3 جو نیک اعمال کی دعوت میرے تک پہنچی وہ میں آگے بھی پہنچا رہا ہوں۔ نمبر 4 جب سارے معاملات پہ پریشانیاں آتی ہیں، کیا میں صبر کر رہا ہوں؟ کیا میرے اوپر اگر جادو ہوا ہے تو میں وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کرتا ہوں؟ ہم تو وظیفہ 1 ہفتہ کرتے ہیں، 5 دن کرتے ہیں، 4 دن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا جادو ختم ہو جائے۔ کیا ہم وظیفہ کرنے کے ساتھ صبر کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں اپنے مریض کو، اپنے پیشنٹ کو؟ ہم تو بہت جلد باز ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مریض آیا، اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، اس نے شہد پلایا اور خراب ہو گیا۔ وہ پھر آیا، اللہ کے نبی پہلے سے معاملہ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا آپ پھر پلاؤ، پھر پلایا اور خراب ہو گیا۔ وہ پھر آیا، پھر پلاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا، پھر پیٹ خراب ہو گیا، پہلے سے بھی مرض بڑھ گئی۔ ٹینشن نہیں وہ صحابی لے رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مشورہ کر رہا ہے، معالج سے بدظن نہیں ہو رہا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، جب دوبارہ شہد پیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کئی بار مرض تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، کئی بار آزمائش بھی ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت جس بندے سے تھوڑا سا بھی پیار کرتے ہیں، تھوڑا سا پیار کرتے ہیں، اسے آزماتے ضرور ہیں۔ انبیاء پر کتنی آزمائشیں آئیں، کبھی ہمارے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں؟ تھوڑی سی آزمائش آتی ہے ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے ہم اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے اس اللہ کے رستے کو چھوڑ کے ہم غیروں کے پاس بھاگ جاتے ہیں، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے ہم اس رستے سے بھاگ جاتے ہیں جو اللہ کا رستہ ہے۔ دیکھیں جو مومن مسلمان ہے اس پہ آزمائش پریشانی آ سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس دنیا میں ہم سزا بھگتنے آئے ہیں، جنت سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، وہاں سے نکالنے کے بعد ہم دنیا کی زندگی میں سزا بھگت رہے ہیں، جب یہاں سے جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ جنت سے ہمیں نکالا گیا ہماری غلطی کی وجہ سے، تو جو جیل ہے یہ ہمارے لیے، مومن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور دوسرے بندے کے لیے جنت ہے کافر کے لیے۔ تم قید خانے میں کبھی سارے سکون نہیں مل سکتے۔ وظائف، اذکار، دعائیں کرنے کے ساتھ یہ 4 خوبیاں جو سورۃ العصر میں ذکر ہوئی ہیں ان کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جتنے پریشان لوگ ہیں اللہ سب کے مسائل حل فرما دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ دنیا میں جتنی دیر زندہ رکھ، اسلام پہ رکھ، جب ہم دنیا سے چلے جائیں کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔